السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ آل آف یو آر فائن. سو گائز، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں خلافت عثمانیہ. ٹھیک ہے کہ کس طرح ترکی کے لوگوں نے ان پر قبضہ کیا اور کس طرح ان کا زوال ہوا. تو خلافت عثمانیہ بحال ہونے کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے ترک قوم جو تھی وہ اپنے عزائم کو دنیا میں واضح کرنا چاہ رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے عزائم کو انہوں نے واضح کرنا ہے. جو ترک صدر تھے رجب طیب اردگان، وہ چاہتے تھے کہ وہ حجاز مقدس پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیں، مطلب مکہ اور مدینہ پر دوبارہ اپنی حکومت کریں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اگلے چند سالوں میں مکہ اور مدینہ ترکی کے کنٹرول میں آ سکتا ہے؟ کیا طیب اردگان معاہدہ لوزان ختم ہوتے ہی سعودی عرب پر اپنی حکومت شروع کر دیں گے؟ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ قوم مستقبل میں کرنا کیا چاہتی ہے، ترکی کی قوم مستقبل میں کرنا کیا چاہ رہی ہے، اور طیب اردگان کا ویژن 2023 کیا ہے کہ وہ اس میں کرنا کیا چاہ رہا ہے. ویسے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ حجاز مقدس پر اپنا کنٹرول حاصل کر لے، جیسا کہ انہوں نے پہلے اپنا کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا انہوں نے. تو اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی. خلافت عثمانیہ کی، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کس نے رکھی اور ان کی کیا ہسٹری تھی. ٹھیک ہے، وہ ساری ہسٹری آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیٹیل سے بتائی جائے گی. ٹھیک ہے، جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد تھی وہ رکھی تھی ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے. خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی. اب یہ کون تھے؟ یہ ایک ایسے لوگ تھے جنہوں نے ترکی پر بہت زیادہ حکومت. جو اس کی بنیاد جو تھی وہ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے تقریباً 650 سال تک اپنی اصولوں کے مطابق حکمرانی کی اجازت مقدس پر اور خلافت چلائی. اور تب جو تھا مسلمانوں اور اسلام کا جھنڈا انہوں نے ہمیشہ بلند رکھا جب تک ان کی حکومت رہی. اب جنگیں لڑی، بہت سارے علاقے فتح کیے اور اسلام کو انہوں نے بے شمار علاقوں تک پہنچایا جب ان کی حکومت تھی. اس کے بعد سلطنت عثمانیہ پر زوال آنا شروع ہو گیا کہ ترک قوم کو معاہدہ لوزان میں جکڑ دیا گیا، اور 100 سال کے بعد اب وہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے جو کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ لوزان. اب 100 سال کے بعد جب یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے، جب عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہوا، تو برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حدود کے اندر ہی بند ہو جائے، یا نہ ہی وہ ان کی کوئی تجارت کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کہیں جا سکتا ہے، کسی سے کوئی معدنیات لے سکتا ہے، دے سکتا ہے. اور انہوں نے اس وقت کچھ شرائط بھی رکھی گئی، ٹھیک ہے، جن کو آج انہیں فرانسیسی جو شرائط وہ انہوں نے رکھی تھی وہ آج بھی تحریری طور پر محفوظ ہیں. فرانسیسی پارلیمنٹ میں وہ شرائط آج تک محفوظ ہیں. یہ معاہدہ جب شرائط پر مبنی ہوا تو اس میں جو باتیں بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے، اور جب یہ خلافت ختم ہوگی تو اس کے جانشینوں کو قتل کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے. مطلب یہ تھا کہ جو اس کے تھے جانشین ان کو ختم کر دیا گیا اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کو وطن سے نکال دیا گیا اور ان کو بے دریغ بلا وجہ ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے. یہ اثاثے جب ضبط کیے گئے تو 3 بر اعظموں کے اندر بے شمار دولت تھی، اور یہ ساری دولت برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی. اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا. جب ترکی کو سیکولر ریاست بنا دیا گیا تو اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا، اور خلافت کے اوپر اور ترکی کے لوگوں کے اوپر ایسی پابندی لگا دی گئی کہ اس کے بعد یہ پابندی لگائی گئی کہ ترکی پیٹرول نہیں نکال سکتا. یعنی ترکی خود ایک ایسا ملک تھا جس میں بہت زیادہ پیٹرول کی وافر مقدار پائی جاتی تھی، لیکن یہ ترقی اس پہ یہ پابندی لگائی گئی کہ وہ اپنے ملک سے باہر نہ ہی معدنیات نکال سکتا ہے نہ ہی پیٹرول نکال سکتا ہے. یہ سب زیادتی اس لیے کی گئی کیونکہ ترکی کے سرزمین کے اندر تیل موجود ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے ممالک سے تیل خریدنے پر مجبور ہے. یہ تھی جب ترکی کو سیکولر ریاست بنایا گیا تو یہ تھی اس پابندیاں جو اس کے اوپر لگائی گئی، اور اس کے بعد اس کے اوپر
شرط رکھی گئی کہ وہ ایک خود ہونے کے باوجود وہ کسی دوسرے ممالک سے تیل خریدنے پر اس کو مجبور کر دیا گیا۔ اگر آپ نے حج یا عمرہ کیا ہو تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ ترکوں کے آئے ہوئے وہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نقشہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کافی عرصے تک حجاز مقدس پر اپنا کنٹرول رکھا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خلافت عثمانیہ میں سعودی عرب کا علاقہ ترکوں کے کنٹرول میں تھا۔ ترک قوم نے کئی سو سال تک وہاں پہ حکمرانی کی۔ ترک جب مکہ اور مدینہ میں جاتے تھے تو وہاں ان کے پاس ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا تھا جسے دیکھ کر ان کو پتہ چلتا تھا کہ کس صحابہ کا گھر کہاں پہ ہے۔ ترک خانہ کعبہ میں رو رو کر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم سے ناراضگی ختم کر دے اور جو شرف ہمیں دیا تھا وہ واپس دے دے، ٹھیک ہے؟ اور ترک صدر نے اس بات کا اعلان اپنی ایک کانفرنس میں بھی کیا تھا کہ وہ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد مکہ اور مدینہ کا کنٹرول واپس لینے کے خواہش مند ہیں، ٹھیک ہے؟ جب اب ترکی کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اللہ ہم سے ناراضگی ختم کر دے اور ہمیں اس بات کا شرف دوبارہ دے۔